میت کا قرض کوئی بھی ادا کر سکتا ہے۔ پیارے بھائیوں، میت کی جائیداد سے سب سے پہلے اس کا قرض دیا جائے، پھر وصیت کی تکمیل کے بعد ورثاء میں تقسیم کیا جائے۔ لیکن اگر میت کا کچھ ترکہ نہیں تو میت کے ورثاء پر لازم ہے کہ اس کا قرض ادا کریں، لیکن یہ ضروری بھی نہیں۔ اگر میت کے ورثاء کے علاوہ اور کوئی خیر خواہی کے جذبے سے کوئی اس کا قرض اپنے ذمہ لے کر ادا کر دے تو اللہ اس کو اس کی اس نیکی کا صلہ ضرور دیں گے، یعنی کوئی اور بھی ادا کر سکتا ہے نیکی کا جذبہ رکھ کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ عہد رسالت میں اگر کوئی مقروض فوت ہو جاتا تو نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت فرماتے کہ کیا اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ اگر لوگ کہتے کہ اس نے چھوڑا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھاتے، اور اگر لوگ کہتے کہ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم ہی اپنے ساتھی پر نماز جنازہ پڑھ لو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو فتوحات سے نوازا، کامیابیوں سے نوازا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مومنوں کے لیے اپنے نفسوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہوں، یعنی یہ ایک محبت کا اظہار ہے۔ لہذا جو فوت ہو جائے اور اس پر قرض ہو تو اس کی ادائیگی میرے ذمے ہے، اور جس نے ترکے میں کوئی مال چھوڑا تو وہ اس کے ورثاء کے لیے ہے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں ہے۔ خلاصہ نوٹ فرمائیں کہ میت جو ہے، بندہ جو فوت ہو گیا، اس کا قرض اس کے ترکے سے دیا جائے، اور جو اس کی وصیت ہے، جو اس نے وصیت کی ہے، اس کو پورا کیا جائے۔ بعد میں اس کی جو جائیداد ہے، اس کے جو حقدار ہیں، حقداران، ان میں تقسیم کی جائے گی۔ ہاں جی، اور یہ سارا معاملہ جو ہے اس کا قرض ادا کرنا، وصیت کو پورا کرنا، یہ ورثاء کے ذمے ہے۔ اگر ورثاء کے علاوہ کوئی اور بندہ خیر خواہی کے جذبے سے اپنے مال میں سے قرض اس کا ادا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کا صلہ ضرور دیں گے، اور یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ اور جو بات یہ بیان کی گئی سنن ابن ماجہ کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کوئی مقروض فوت ہو جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگتا کہ یہ مقروض ہے، اور اپنے قرض کو ادا کرنے کے لیے کوئی ترکہ بھی نہیں چھوڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ قرض دار ہے، اس کا جنازہ جو ہے تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنازہ پڑھتے اس کا، یہ نہیں ہے کہ اس کا جنازہ نہیں ہوگا، جنازہ ہوتا۔ آگے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے، فتوحات سے نوازا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جنگیں ہوئی، بڑی زبردست کامیابیاں ملیں، مال غنیمت اکٹھا ہوا، مال آیا، تو نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مومنوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، بہت زیادہ قریب ہوں ان کے، میں محبت کرتا ہوں ان سے، تو لہٰذا جو بندہ فوت ہو جائے اور اس نے کچھ مال چھوڑا ہے تو اس میں سے اس کا قرض اور جو وصیت وغیرہ ہے وہ پوری کرو، اور اگر اس نے مال نہیں چھوڑا اپنے قرض کو ادا کرنے کے لیے اور اس کے اوپر قرض ہے تو اس کا قرض میرے ذمے ہے، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ اور یہ قرض نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو مال تھا نا اکٹھا ہوا، اس میں سے جو ہے وہ ادا کرتے تھے۔ تو آج بھی اگر کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو حکومت کے ذمے ہے کہ اگر اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا تو حکومت جو ہے اپنے خرچے سے اس کا قرض ادا کر دے، لیکن حکومت تو آج کل اللہ ماشاءاللہ وہ مرے ہوئے کو مارتے ہیں، ہیں جی۔ یہ ساری بات سے ایک بات ملتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فوت ہونے والا ہے اس کے ورثاء جو ہیں اس کے ترکے سے اس کا قرض ادا کریں، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کو مکمل کریں، پھر بعد میں جو مال بچے وہ تقسیم کریں، ٹھیک ہے؟ اور اگر مرنے والے کے
مال میں کچھ بھی نہیں ہے، اس نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، کوئی جائیداد اس نے چھوڑی ہی نہیں ہے، ورثاء کے ذمہ ہے کہ اس کا قرض ادا کر دیں، ہیں جی. اور اگر ورثاء ادا نہیں کرتے، کوئی اور کرتا ہے جو وارثوں میں بھی نہیں ہے، کوئی پرایا ہے، تو نیکی کے جذبے سے ادا کرتا ہے تو اس کو ادا کرنے کی اجازت ہے، اس کو اس کی نیکی کا صلہ ملے گا. ہیں جی. اللہ تعالیٰ بات کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں.